تمہاری انا اس لڑکی کی عزت سے بڑی نہیں ہو سکتی ارمان، یہ میرا حکم ہے، اور یاد رکھنا کہ اس حویلی میں فرقان ملک کے حکم سے سردابی کی اجازت خود ارمان ملک کو بھی نہیں ہے۔ فرقان ملک کی پاٹدار آواز اسٹڈی روم کی بلند چھت سے ٹکرا کر جب واپس آئی تو فضا میں ایک عجیب سا تناؤ بھر گیا۔ سامنے کھڑے ارمان ملک نے بیزاری سے اپنے قیمتی موبائل کی جیب میں ڈالا اور تیکھی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ارمان جو اپنی وجاہت اور تمکنت میں اپنی مثال آپ تھا، 6 فٹ کا کثرتی بدن، گہری بھوری آنکھیں جو ہمیشہ کسی لاپرواہی اور غرور کی زد میں رہتی، اور وہ نقش جو کسی سن تراش کی بہترین تخلیق معلوم ہوتا۔ وہ ملک خاندان کا واحد وارث تھا جسے اپنی سماجی حیثیت اور دولت پر اس قدر مان تھا کہ اسے اپنے برابر کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ڈیڈ، آپ ایک معمولی ملازم کی بیٹی کے لیے مجھے ڈرائیور بنا کر بھیج رہے ہیں؟ حویلی میں 10 گاڑیوں اور 20 ملازم ہیں، کسی کو بھی کہہ دیں کہ وہ اسے پولر سے لے آئے گا، میرا وہاں جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ ارمان نے کرسی کے پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے لہجے میں تلخی سمو کر احتجاج کیا۔ فرقان ملک نے اپنی اینک میز پر رکھی اور کرسی سے اٹھ کر اپنے بیٹے کے مقابل آ کر کھڑے ہوئے۔ ان کے سفید بالوں میں چھپی وقار کی جھلک اور ان کی آنکھوں کی سختی ارمان ملک کو خاموش کروانے کے لیے کافی تھی۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے زندگی کے اصولوں کی بنیاد پر گزارا تھا۔ شرافت اور وزیداری ان کے خون میں شامل تھے۔ وہ اسلم کی بیٹی ہے ارمان، جس نے تمہارے بچپن سے لے کر آج تک اس حویلی کی دیواروں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا ہے۔ آج اس کی بیٹی اسمارا کی رخصتی ہے اور میں نے اسے زبان دی ہے کہ میرا بیٹا اسے پولر سے لے کر آئے گا تاکہ گاؤں والوں کو پتہ چلے کہ ملک خاندان اپنے ملازموں کو کیا مقام دیتا ہے۔ اب بحث ختم کرو اور نکالو گاڑی۔ ارمان جانتا تھا کہ باپ کا یہ لہجہ آخری وارننگ ہے۔ اس نے گہرا اور غسیلی سانس لیا اور پیر پٹختا ہوا باہر کی طرف نکل گیا۔ اسے شور، ڈھول کی تھاپ اور غریبوں کے اس ہجوم سے چڑ ہو رہی تھی جو اسلم کی بیٹی کی شادی پر حویلی میں جمع تھا۔ اس نے اپنی سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی نکالی اور ایک جھٹکے سے حویلی کے بھاری گیٹ سے باہر نکال دیا۔ شہر کے معروف بیوٹی پارلر کے اندر فضا عطر اور میک اپ کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ آئینے کے سامنے بیٹھی اسمارا اپنے عکس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ وہ واقعی کسی خوابناک پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ جادوئی آنکھیں جن میں حیا کی چادر تنی تھی، اور وہ معصوم سا چہرہ جس پر آج سرخ جوڑے نے ایک عجیب سی بہار پیدا کر دی تھی۔ اسمارا جو سادگی اور حیا کا مرقع تھی، جس نے ہمیشہ اپنی اوقات میں رہنا سیکھا تھا، آج اپنی تقدیر پر رشک کر رہی تھی کہ حویلی کے مالک نے اسے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر اہمیت دی تھی۔ بڑی قسمت لکھوا کر آئی ہو تم تو اسمارا، پورے گاؤں میں کسی ملازم کی بیٹی کی ایسی شہانہ رخصتی نہیں ہوئی ہوگی۔ سنا ہے حویلی کے چشم و چراغ ارمان ملک خود تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ پاس بیٹھی فرزانہ نے زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فرزانہ جو اسمارا کی سہیلی تو تھی، مگر اس کا دل حسد کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ اس کے تیکھے نقوش اور بناوٹی مسکراہٹ کے پیچھے ایک ایسا شخص چھپا تھا جو اسمارا کی خوشی کو کسی صورت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ خود کو اسمارا سے زیادہ خوبصورت اور اس شہانہ پروٹوکول کی حقدار سمجھتی تھی۔ یہ سب اللہ کا کرم اور خان بابا کی شفقت ہے فرزانہ، ورنہ ہم جیسوں کی کیا اوقات، اسمارا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں وہ عجز تھا جو اس کی پہچان تھا۔ ہاں بھائی، اب تو تم اتنے بڑے گھر کی بہو بن کر جا رہی ہو، ہمیں تو تم مٹی کے برابر بھی نہیں سمجھو گے، فرزانہ نے طنز کیا، مگر اس کی نظریں پارلر کے دروازے پر جمی تھیں، جہاں اس کا بھائی اسے لینے کے لیے ایک پرانی بائک پر آ چکا تھا۔ فرزانہ کا دل چاہا کہ کاش یہ بائک یہاں نہ آتی اور وہ بھی اسمارا کے ساتھ اس لگژری گاڑی میں بیٹھ کر جاتی جس کا تذکرہ پورے علاقے میں ہو رہا تھا۔ اسی وقت باہر ایک زوردار بریک کی آواز آئی۔ ارمان ملک گاڑی سے اترا تو پارلر میں موجود لڑکیاں ایک لمحے کو تھم سی گئیں۔ وہ اپنی سیاہ شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی سردی اس کی ناگواری کا پتہ دے رہی تھی۔ اسمارا، ارمان صاحب آ گئے ہیں، بیوٹیشن نے اسے اطلاع دی۔ اسمارا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی چادر سنبھالی اور باہر کی طرف بڑھی۔ جب وہ ارمان کے سامنے پہنچی تو ارمان کی نظریں اس کے سراپے پر پڑی۔
ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے ارمان کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ وہ سرخ جوڑے میں بلا کی حسین لگ رہی تھی، ایک ایسی خوبصورتی جو بناوٹی نہیں بلکہ فطری تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی انا کی ڈھال آگے کر لی۔ گاڑی میں بیٹھو، ہمارے پاس فالتو وقت نہیں ہے، ارمان نے انتہائی خشک لہجے میں کہا اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ اسمارا خاموشی سے پچھلی نشست پر بیٹھ گئی، جبکہ فرزانہ تل ملاتے ہوئے اپنے بھائی کی بائک پر بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوئی۔ اس کے دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ کاش یہ سفر کبھی پورا نہ ہو پائے۔ گاڑی شہر کی مصروف شاہراہ پر دوڑ رہی تھی۔ ارمان اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کیے ہوئے تھا، جبکہ اسمارا خاموشی سے باہر گرتی بارش کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ارمان کی نظر بیک مرر میں پڑی۔ 2 مشکوک سیاہ گاڑیاں مسلسل ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ ارمان کا تجربہ کار ذہن فوراً خطرے کو بھانپ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ملک خاندان کی دشمنیاں پرانی ہیں اور آج اس کے دشمنوں نے اسے گھیرنے کا بہترین موقع تلاش کر لیا ہے۔ نیچے جھک جاؤ اسمارا، سیٹ کے نیچے ہو جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں سر مت اٹھانا۔ ارمان کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ اسمارا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے بنا کسی سوال کے اپنی بھاری چادر سمیٹی اور سیٹ کے نیچے دب گئی۔ ارمان نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ انجن کا شور اور ٹائروں کی سڑک پر رگڑ ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ پیچھے آنے والی گاڑیوں نے اسے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی، مگر ارمان نے مہارت سے گاڑی کو ایک کچی سڑک کی طرف موڑ دیا۔ ارمان صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اسمارا کی سسکتی ہوئی آواز آئی۔ خاموش رہو اگر اپنی جان پیاری ہے تو، ارمان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے اس وقت خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں باپ کی ضد کے آگے جھک گیا۔ اس سے زیادہ غصہ اسے اس لڑکی پر آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ آج اس مصیبت میں پھنسا تھا۔ دشمنوں کی گاڑیاں مسلسل اس کی گاڑی کو ٹکر مارنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ارمان اکیلا ہوتا تو شاید ان سے الجھ پڑتا، مگر اس کے ساتھ ایک دلہن بیٹھی تھی اور وہ بھی اس کے ملازم کی بیٹی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ اپنے باپ کو کبھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ ارمان نے فیصلہ کیا کہ وہ لڑنے کے بجائے انہیں الجھائے گا۔ وہ اگلے 3 گھنٹے تک شہر کی گلیوں اور مضافاتی علاقوں میں گاڑی دوڑاتا رہا۔ وقت تیزی سے ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ اسمارا کے نکاح کا وقت کب کا گزر چکا تھا۔ جب ارمان نے محسوس کیا کہ وہ اب محفوظ ہیں اور پیچھا کرنے والے پیچھے رہ گئے ہیں، تب اس نے ایک لمبا سانس لیا اور گاڑی کا رخ حویلی کی طرف موڑ دیا۔ حویلی کے صدر دروازے پر پہنچتے ہی ارمان کو ایک عجیب سی خاموشی کا احساس ہوا۔ وہ جگہ جو چراغاں سے روشن ہونی چاہیے تھی، اب وہاں ایک پراسرار اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ارمان نے گاڑی پورچ میں روکی اور اسمارا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اسمارا کے پیروں میں جان نہیں تھی، اس کا جوڑا مٹی سے ہٹا ہوا تھا اور چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے فرقان ملک کو دیکھ کر ارمان کے قدم رک گئے۔ ان کے پیچھے اسمارا کا بوڑھا باپ اسلم سر جھکائے کھڑا تھا اور اس کے آنسو اس کی سفید داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ اب کیوں آئے ہو ارمان؟ بارات تو جا چکی ہے۔ فرقان ملک کی آواز میں وہ روب نہیں تھا بلکہ ایک گہرا دکھ تھا۔ انہوں نے 3 گھنٹے انتظار کیا، پھر الزام لگایا کہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ انہوں نے اس معصوم کی عزت پر وہ کیچڑ اچھالا ہے جو کبھی نہیں دھل پائے گا۔ وہ نکاح سے انکار کر کے چلے گئے۔ اسمارا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خان بابا، میرا یقین کریں، ہم پر حملہ ہوا تھا۔ وہ تڑپ کر بولی، میں جانتا ہوں بیٹی، مگر دنیا کو کیا جواب دوں؟ ارمان ملک، اس لڑکی کی عزت آج اس حویلی کے وقار کی وجہ سے خطرے میں پڑی ہے۔ جیسے پولر سے تم لینے گئے تھے اور یہ تمہاری گاڑی میں تھی، اب اس کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ واٹ؟ ڈیڈ، آپ کا کیا مطلب ہے؟ ارمان کا پارا یکدم ہائی ہو گیا۔ میرا مطلب صاف ہے، ابھی اسی وقت اسی لمحے تم اسمارا سے نکاح کرو گے۔ یہ تمہاری اس لاپرواہی کی سزا ہے جس نے ایک معصوم کی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ کبھی نہیں، میں ایک ملازم کی بیٹی سے نکاح کیوں کروں؟ ارمان نے چیخ کر کہا۔ فرقان ملک نے آگے بڑھ کر ارمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اگر تم نے ابھی اسی وقت اس لڑکی کا ہاتھ نہ تھاما تو یاد رکھنا ارمان، آج ہی تم اس حویلی، اس جائیداد اور میرے نام سے آگ کر دیے جاؤ گے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، ارمان ملک بن کر جینا ہے یا ایک گمنام فقیر بن کر۔ ارمان کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اسے اپنی دولت اور اپنی پہچان سے عشق تھا۔ اس نے ایک نظر زمین پر بیٹھی اسمارا پر ڈالی جس کا سرخ جوڑا اب اسے ایک بوجھ لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، میں نکاح کروں گا،
مگر یاد رکھیے گا یہ نکاح آپ کی جیت نہیں، میری سب سے بڑی شکست ہے، ارمان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسی رات حویلی کے ایک ویران گوشے میں ارمان اور اسمارہ کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں اسمارہ پہلے سے موجود تھی، اس کے اندر کی نفرت لاوے کی طرح ابل پڑی۔ سنو، تم یہ نکاح محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے میرے لیے، تم اس حویلی کی مالکن بننے کے خواب مت دیکھنا۔ ارمان نے اسمارہ کے قریب آ کر اس کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ وہ سسک اٹھی۔ تمہاری اوقات اس حویلی کے کچن تک ہے اور وہیں رہنا، میرے سامنے آنے کی ہمت مت کرنا، نکلو میرے کمرے سے۔ اسمارہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے، وہ لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ ساری رات حویلی کے ٹھنڈے برآمدے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ ستارے گواہ تھے کہ ایک لڑکی کے خواب کیسے کرچی کرچی ہوئے تھے اور ایک مرد کی انا نے کیسے ایک پاک رشتے کو نفرت کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ ساری رات برآمدے میں سسکتے گزارنے کے بعد اسمارہ ارمان کی دی ہوئی تذلیل اپنے بوجھل عروسی جوڑے کے ساتھ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی جب اس نے بدحواسی میں خود کو سنبھالا تو سامنے کھڑے فرقان ملک اس کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ اس کا زرد چہرہ ارمان کے برتاؤ کی گواہی دے رہا تھا۔ بیٹی، تم یہاں؟ فرقان ملک کی آواز میں تعصب اور دکھ کی ایک گہری لہر نمایاں تھی۔ ان کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا کہ جس لڑکی کو انہوں نے اپنی بیٹی بنا کر اس گھر میں لائے وہ پہلی رات ہی برآمدے میں گزارنے پر مجبور ہوئی۔ اسمارہ نے لرزتے لبوں سے مسکرانے کی ایک ناکام کوشش کی اور اپنی بھیگی پلکیں جھکا لیں۔ وہ خان بابا کمرے میں دم گھٹ رہا تھا تو باہر آ گئی تھی۔ وہ جھوٹ بولتے ہوئے اپنی نظریں چرا رہی تھی تاکہ ارمان کی شکایت نہ کرنی پڑے، مگر فرقان ملک حقیقت سے بخوبی واقف تھے۔ فرقان ملک نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ ان کا چہرہ غصے سے تم تما اٹھا اور وہ تند و تیز قدموں کے ساتھ ارمان کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا، وہ ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوئے۔ ارمان ملک اپنے شاہانہ بیڈ پر پرسکون سو رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور جیسے اس نے کسی کی زندگی برباد نہ کی ہو۔ ارمان ملک اٹھو، فرقان صاحب کی گرجدار آواز نے ارمان کو ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ڈیڈ، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ ارمان نے آنکھیں ملتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ خیر تو اب نہیں ہوگی ارمان، اس معصوم لڑکی کو تم نے رات بھر باہر برآمدے میں بٹھائے رکھا، کیا یہی تمہاری تربیت ہے؟ وہ اس گھر کی عزت ہے، تمہاری منکوہا ہے۔ فرقان صاحب کی آواز میں غصہ بڑھتا جا رہا تھا، ان کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ میری بیوی نہیں ہے ڈیڈ، صرف آپ کی ضد ہے اور اس ضد کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ ارمان نے بیزاری سے کمبل ایک طرف پھینکا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو پھر میری ضد کا اگلا حصہ بھی سن لو۔ وہ اسی کمرے میں رہے گی تمہارے ساتھ اور آج شام پورے گاؤں کا ولیمے میں نے سب کو دعوت نامے بھیج دیے ہیں۔ تم ہنس کر اس تقریب میں شریک ہوگے اور دنیا کو دکھاؤ گے کہ ارمان ملک اپنی بیوی سے کتنا خوش ہے۔ اگر تم نے وہاں کوئی تماشا کیا یا اس لڑکی کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آیا تو یاد رکھنا کہ اس حویلی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ فرقان ملک اپنی بات کہہ کر مڑے اور باہر نکل گئے۔ ارمان کو غصے اور بے بسی کی تصویر بنا چھوڑ گئے۔ ارمان نے بیڈ پر زوردار مکہ مارا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اپنی بات کا پکا ہے اور جائیداد سے محرومی اس کے لیے موت کے برابر تھی۔ دوپہر کے وقت ارمان اپنے مخصوص ٹھکانے پر پہنچا جہاں اس کے قریبی دوست اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک جدید طرز کی پرتعیش کیفے کے گوشے میں فہد اور سمیر بیٹھے ارمان کا انتظار کر رہے تھے۔ فہد جو اپنی معصوم صورت اور دھیمے لہجے کی وجہ سے سب کا منظور نظر رہتا تھا، دراصل ایک نہایت چالاک اور مفاد پرست انسان تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی چمک ہمیشہ یہ بتاتی تھی کہ وہ سامنے والے کی حیثیت دیکھ کر دوستی نبھاتا ہے۔ جیسے ہی ارمان نے آ کر کرسی کھینچی، فہد کے چہرے پر ایک ہمدردانہ مسکراہٹ آ گئی۔ او ہو، دولہا بھائی تو بڑے پریشان لگ رہے ہیں، خیر تو ہے نا ارمان؟ فہد نے شرارت سے پوچھا۔ کوئی خیر نہیں ہے فہد، ڈیڈ نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے، ایک نوکرانی کو میرے گلے مڑ دیا ہے اور اب زبردستی ولیمہ بھی کروا رہے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں، ارمان نے تل ملا کر کہا تھا۔ دوسری طرف سمیر بیٹھا تھا جس کے چہرے پر جذبات کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ ہر معاملے کو نفع اور نقصان کے ترازو میں تولنے کا عادی تھا۔ اس کے نزدیک جذبات وقت کا ضیاع تھے اور عملیت پسندی ہی کامیابی کی کنجی تھی۔ ارمان جذباتی ہونا چھوڑ دو، سمیر نے اپنے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔
تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو اس لڑکی کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر سڑک پر آ جاؤ، یا پھر عقل مندی سے کام لو، انکل فرقان کو وہی دکھاؤ جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب تک جائیداد تمہارے نام نہیں ہوتی، تم ایک اچھے شوہر کا ناٹک کرو، جیسے ہی کاغذات پر تمہارے دستخط ہوں گے تم اسے طلاق دے کر آزاد ہو جانا۔ اس وقت تمہارے پاس پیسہ بھی ہوگا اور پاور بھی۔ فہد نے فوراً تائید کی، سمیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے یار، ابھی غصہ تھوک دو، ولیمے میں ایسے پیش آؤ جیسے تم کائنات کے خوش نصیب ترین شوہر ہو۔ ایک بار مال و دولت ہاتھ لگ گئی تو نتاشا بھی تمہاری ہوگی اور یہ حویلی بھی۔ ارمان کو ان کی بات دل کو لگتی محسوس ہوئی، اسے اپنی جائیداد اور اسٹیٹس کسی بھی قیمت پر پیارا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے فون پر نتاشا کا میسج دیکھا جو اسے شادی کی مبارکباد دے کر طنز کر رہی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اداکاری کرے گا۔ ولیمے کی شام حویلی کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا اور مہنگے عطر کی خوشبو فضا میں بسی تھی۔ اسمارا کو حویلی کی بڑی بیگم نے خود تیار کروایا تھا۔ فیروزی رنگ کے بھاری لباس میں جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عام سی اسمارا ہے۔ اس کے ماتھے پر جھومر اور گلے میں ہیرے کا ہار اس کے حسن کو جلا بخش رہا تھا۔ ارمان جب کمرے میں داخل ہوا تو اسمارا کو دیکھ کر اس کے قدم ایک پل کے لیے تھم گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن نے ایک بے ترتیب سی آہٹ دی۔ وہ واقعی ایک شہزادی لگ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اسے فہد اور سمیر کی باتیں یاد آ گئیں اور اس نے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ تیار ہو گئی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا، جو کہ اسمارا کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ جی، اسمارا نے دھیمے سے کہا۔ ارمان اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسمارا کا وجود ایک جھرجھری لے کر رہ گیا۔ دیکھو اسمارا، باہر بہت سے مہمان ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بیچ جو کچھ ہوا اس کا کسی کو پتہ چلے، اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم ایک اچھی بیوی کا کردار ادا کرو۔ اس نے سرگوشی کی۔ اسمارا نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ سب محض ایک دکھاوا ہے۔ تقریب کے دوران ارمان نے کمال کی اداکاری کی۔ وہ پورے وقت اسمارا کے ساتھ رہا، اسے اپنے ہاتھوں سے جوس پلایا اور مہمانوں کے سامنے اس کی تعریفیں کی۔ ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ جوڑی محبت کی مثال ہے۔ اسمارا کا دل ایک پل کے لیے اس فریب کو سچ ماننے پر تلا تھا، مگر وہ حقیقت سے بخوبی واقف تھی۔ رات گئے جب تقریب ختم ہوئی اور وہ دونوں دوبارہ اپنے کمرے میں تنہا ہوئے تو ارمان کے چہرے سے وہ مصنوعی مٹھاس غائب ہو گئی۔ اس نے اپنی شیروانی کا کالر ڈھیلا کیا اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ آج جو کچھ ہوا ہے وہ سچ تھا، ارمان نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ سب صرف ڈیڈ کے لیے تھا۔ میری نظر میں تمہاری جگہ اب بھی وہی ہے جہاں کل تھی۔ اسمارا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے خاموشی سے الماری سے ایک زائد چادر نکالی اور زمین پر بچھا لی۔ آپ بیڈ پر سو جائیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، اس نے گلوگیر آواز میں کہا۔ ارمان نے کروٹ بدلی اور اسے زمین پر لیٹتے ہوئے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے اندر ضمیر نے سر اٹھایا، مگر اس کی انا نے فوراً اسے دبا دیا۔ نہیں، اگر میں نے آج اسے بیڈ پر جگہ دے دی تو یہ کل کو اپنا حق مانگے گی۔ مجھے اپنا معیار برقرار رکھنا ہے۔ اگلے دن کی صبح ارمان بہت جلدی حویلی سے نکل گیا۔ اس نے اپنی گاڑی دوڑاتا ہوا شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع ریسٹورانٹ پہنچا جہاں نتاشا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نتاشا جو اپنی ماڈرن وضاقتہ اور تیز مزاجی کے لیے مشہور تھی، ارمان کو دیکھتے ہی تل ملا اٹھی۔ تو مل گئی فرصت اپنی اس بیوٹیفل وائف سے؟ نتاشا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نتاشا، تم جانتی ہو میں نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ لڑکی میرے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ارمان نے اسے منانے کے لیے ہر ممکن جھوٹ اور سچ کا سہارا لیا۔ وہ سب ایک ڈرامہ تھا نتاشا، صرف جائیداد کے لیے۔ جیسے ہی ڈیڈ جائیداد میرے نام کریں گے میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں نے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا، وہ تو میرے کمرے میں فرش پر سوتی ہے۔ نتاشا کے چہرے پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع اور دیتی ہوں، مگر جلد از جلد اس سے پیچھا چھڑواؤ۔ ارمان حویلی واپس پہنچا تو اس کے دماغ میں اب بھی نتاشا کی باتیں اور اس کے ساتھ گزارے گئے لمحات گردش کر رہے تھے۔ وہ خود کو یہ باور کروا چکا تھا کہ اسمارا محض ایک رکاوٹ ہے جسے اسے جائیداد ملتے ہی اپنی زندگی سے ہٹا دینا ہے۔ جیسے ہی وہ برآمدے سے گزرا، اسمارا کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ ارمان کو دیکھتے ہی اس کے قدم رک کر اس نے نظریں جھکا لی۔ ارمان صاحب، آپ آ گئے، میں کھانا لگاتی ہوں، آپ نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اسمارا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں وہی مٹاس تھی جسے ارمان مسلسل زہر سمجھ کر ٹھکرا رہا تھا۔ ضرورت نہیں ہے، میں باہر سے کھا کر آیا ہوں۔
وہ 1000 بار کہا ہے کہ میرے سامنے مت آیا کرو، کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ ارمان نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اسمارا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ارمان کو بتائے کہ اس کا دل اس لہجے کی وجہ سے کتنا پریشان تھا، مگر ارمان کے لہجے کی کاٹ نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ کمرے میں آئی تو ارمان لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اسمارا کو معلوم تھا کہ وہ نتاشا ہے، کیونکہ ارمان جان بوجھ کر آواز اونچی کر کے بات کر رہا تھا تاکہ اسمارا کو اس کی حیثیت یاد دلائی جا سکے۔ ہاں نتاشا، بس تھوڑا سا وقت اور پھر ہم آزاد ہوں گے۔ تم جانتی ہو نا میرے لیے تمہاری کیا اہمیت ہے۔ ارمان نے اسمارا کی طرف دیکھ کر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اسمارا نے اپنے آنسو ضبط کیے اور خاموشی سے الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے دل میں ایک ایسی جگہ بنائے جسے انسان سمجھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اگلے دن حویلی میں ایک نئی شخصیت کی آمد ہوئی جس نے اسمارا کی خاموش زندگی میں ہلچل مچا دی۔ چچی شکیلہ، فرقان ملک کے چھوٹے بھائی کی بیوہ، جو اپنی ہوشیاری اور مکاری کے لیے مشہور تھی۔ اس کی نظریں ہمیشہ حویلی کی چابیوں اور جائیداد پر ہی رہتی تھی اور وہ اپنی جیٹھانی ارمان کی ماں کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ شکیلہ بیگم نے آتے ہی اسمارا کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ارمان اور اسمارا کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور وہ اسی کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ ارے اسمارا بیٹی، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ ایسے تو شوہر پاس نہیں آتے، شکیلہ نے اسمارا کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اسمارا چونک گئی۔ جی چچی جان، میں سمجھی نہیں، سمجھو گی کیسے؟ معصوم جو ہو، دیکھو بیٹی، مرد کی آنکھ وہی دیکھتی ہے جسے دکھایا جاتا ہے۔ تم نے یہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن رکھے ہیں نہ کوئی سنگھار نہ کوئی ادا، ایسے میں ارمان باہر کی تتلیوں کے پیچھے نہیں جائے گا تو اور کیا کرے گا؟ شکیلہ نے اس کے قریب بیٹھ کر اسے پٹی پڑھانا شروع کی۔ لیکن وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ اسمارا نے دکھ سے کہا۔ بات کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ آج میں تمہیں ایک جوڑا دیتی ہوں، تم وہی پہننا۔ گہرا گلا ہے، ذرا شوخ رنگ ہے، ارمان دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ اور ہاں، یہ ایک چھوٹی سی دوا ہے، ارمان کو بہت تھکن رہتی ہے نا، اس کی کافی میں ملا دینا، اس سے اس کا مزاج بھی ٹھیک ہو جائے گا اور وہ تمہاری طرف مائل بھی ہوگا۔ شکیلہ نے ایک چھوٹی سی شیشی اسمارا کے ہاتھ میں تھمائی۔ اسمارا ہچکچائی۔ دوا؟ چچی جان، میں ارمان صاحب کو پوچھے بغیر کچھ نہیں دے سکتی۔ او پاگل لڑکی، یہ کوئی زہر نہیں، طاقت کا نسخہ ہے۔ تم چاہتی ہو نا کہ تمہارا شوہر تمہارا بن جائے، تو بس جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرو۔ آج رات تم اسے یہ کافی پلاؤ، پھر دیکھنا جادو۔ شکیلہ نے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی چال بازی اسمارا نہ دیکھ سکی۔ شکیلہ کا اصل مقصد ارمان کی ماں کو یہ دکھانا تھا کہ اس کا بیٹا جو کہتا تھا کہ وہ اسمارا کو کبھی قبول نہیں کرے گا، اب اس کے قابو میں آ چکا ہے۔ وہ حویلی میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ رات کے وقت اسمارا نے شکیلہ کا دیا ہوا لباس پہنا۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر جھجک رہی تھی۔ وہ لباس اس کی طبیعت کے خلاف تھا، مگر شوہر کو پانے کی تڑپ نے اس سے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے کافی بنائی اور شکیلہ کی دی ہوئی دوا اس میں ملا دی۔ ارمان کمرے میں داخل ہوا تو وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کی نظر اسمارا پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اسمارا کا بدلا ہوا روپ اسے حیران کر رہا تھا۔ یہ کافی پی لیجئے، آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اسمارا نے لرزتے ہاتھوں سے مگ ارمان کی طرف بڑھایا۔ ارمان نے بیزاری سے مگ پکڑ لیا۔ رکھ دو یہاں۔ اور یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ یہ کپڑے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں، بس چچی جان نے کہا تھا کہ اپنی عقل استعمال کیا کرو اسمارا، دوسروں کی باتوں میں مت آیا کرو۔ ارمان نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا اور پھر دوسرا۔ اسے کافی کا ذائقہ کچھ عجیب لگا، مگر اس نے دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں ارمان کو اپنا سر بھاری محسوس ہونے لگا۔ اسے گرد و پیش کی چیزیں دھندلی نظر آنے لگیں۔ اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی تھی۔ اسمارا، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرا سر، ارمان نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ اسمارا گھبرا کر اس کے قریب آئی۔ ارمان صاحب، کیا ہوا گیا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ارمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نشے کی حالت میں اسے اسمارا کا چہرہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا اور وہ اپنے جذبات پر قابو کھو بیٹھا تھا۔ شکیلہ کی دوا نے اپنا کام کر دیا۔ ارمان اور اسمارا کے قریب ہوتا چلا گیا۔ وہ سب کچھ بھول گیا جو اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی ارمان کی آنکھوں پر پڑی تو اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے رات کی باتیں دھندلی دھندلی یاد آ رہی تھیں۔
اس نے اپنے قریب اسمارا کو سوتے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ بہک گیا تھا اور یہ احساس اسے کسی گناہ کی طرح چبھنے لگا۔ اسمارا اٹھو، ارمان نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اسمارا ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک امید تھی، مگر ارمان کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر وہ امید خاک میں مل گئی تھی۔ تم نے میری کافی میں کیا ملایا تھا؟ بولو۔ ارمان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ میں نے کچھ نہیں ملایا ارمان صاحب، وہ تو بس چچی جان نے ایک دوا دی تھی تھکن کے لیے۔ اسمارا نے روتے ہوئے کہا، دوا؟ وہ نشہ تھا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اسمارا، تم اتنی گر جاؤ کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم نے مجھے بے ہوش کر کے اپنا مطلب نکالا۔ ارمان کی آواز میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ تم سمجھتی ہو کہ اس طرح تم میرے دل میں جگہ بنا لو گی؟ تم نے میرا نفرت کا جذبہ اور بڑھا دیا۔ میرا یقین کریں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا تھا۔ اسمارا نے اس کے پیر پکڑنے کی کوشش کی، مگر ارمان نے اسے دور دھکیل دیا۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، میں تم جیسی سازشی عورت کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ارمان نے غصے سے اپنے کپڑے اٹھائے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ حویلی سے باہر نکلا اور سیدھا نتاشا سے ملنے چلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس گھٹن سے نکل جائے۔ وہ نتاشا کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھا، اسے اپنی پریشانی بتا رہا تھا اور نتاشا اسے ہمدردی کے لبادے میں مزید اکسا رہی تھی۔ ارمان، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ لڑکی بہت چالاک ہے، دیکھو اس نے تمہیں کیسے پھنسایا، اب تو تمہیں اسے طلاق دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نتاشا نے اس کا ہاتھ تھام کر پیار بھرے لہجے میں کہا۔ ارمان نے نتاشا کی طرف دیکھا، اسے اس وقت وہ اپنی خیر خواہ لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔ نتاشا اسے یقین دلا رہی تھی کہ وہ جلد ہی اس قید سے آزاد ہو جائے گا۔ عین اسی وقت ریسٹورانٹ کے دروازے پر اسمارا کا باپ اسلم کھڑا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ مٹھائی لینے آیا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے مٹھائی کا ڈبہ گر گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کے شوہر کو، جس کے نکاح میں اس کی بیٹی تھی، ایک دوسری عورت کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ اسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو غم کے نہیں غیرت کے تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے مڑا اور سیدھا حویلی کی طرف چل پڑا، جہاں ایک نیا طوفان ارمان ملک کا منتظر تھا۔ ارمان کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ لاپرواہی اسے کس موڑ پر لے آئی ہے۔ وہ نتاشا کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ہی بربادی کے منصوبے بن رہا تھا، جبکہ حویلی میں اس کی حقیقت اب سب کے سامنے آنے والی تھی۔ حویلی کے بیرونی گیٹ پر قدم رکھتے ہی اسلم کے پیروں میں جیسے بیڑیاں پڑ گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر کسی خنجر کی طرح پیوست تھا جو وہ ابھی شہر کے ریسٹورانٹ میں دیکھ کر آیا تھا۔ اپنی بیٹی، اپنی غیرت کو حویلی کے وارث کے نام کر کے وہ سمجھا تھا کہ اب اسمارا کے نصیب بدل گئے ہیں، مگر اسے کیا خبر تھی کہ وہاں سودا نصیبوں کا نہیں بلکہ ضمیر اور وفاداری کا ہو رہا ہے۔ وہ سیدھا حویلی کے ہال میں داخل ہوا، جہاں فرقان ملک اپنے چند خاص کارندوں کے ساتھ بیٹھے کسی زمینی معاملے پر بات کر رہے تھے۔ اسلم کا چہرہ زرد اور آنکھیں سرخ تھیں۔ خان بابا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اسلم کی آواز کانپ رہی تھی۔ فرقان ملک نے فوراً اپنے آدمیوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور تشویش سے اسلم کے قریب آئے۔ کیا بات ہے اسلم؟ تم اتنے پریشان کیوں؟ اسمارا کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میری بیٹی کی طبیعت کا تو مجھے علم نہیں ہے خان بابا، مگر اس کی عزت ضرور نیلام ہو رہی ہے۔ اسلم نے روتے ہوئے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ارمان صاحب کسی غیر عورت کے ساتھ بیٹھے اسے طلاق دینے کے وعدے کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اسمارا ان کے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ خان بابا، کیا میری وفاداریوں کا یہی صلہ ملنا تھا؟ فرقان ملک کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ ان کا اکلوتا بیٹا ان کی تربیت کو سرعام رسوا کر رہا تھا۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ ارمان بڑے غرور سے اندر داخل ہوا، مگر ہال کا تناؤ دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ ڈیڈ، آپ اس وقت یہاں؟ اور اسلم چچا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارمان نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں اسلم کے آنسوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ارمان، اپنے کردار کی فکر کرو جو تم شہر کے ریسٹورانٹ میں چھوڑ کر آئے ہو۔ فرقان ملک کی آواز میں وہ گرج تھی کہ حویلی کی دیواریں بھی دہل گئیں۔ اوہ، تو انہوں نے جاسوسی شروع کر دی؟ ارمان نے حقارت سے اسلم صاحب کی طرف دیکھا۔ ہاں ڈیڈ، میں نتاشا کے ساتھ تھا اور میں اسے پسند کرتا ہوں۔ میں اس زبردستی کے رشتے کو مزید نہیں ڈھو سکتا۔ اسمارا کو طلاق دے دوں گا۔ طلاق؟ ایک چیخ ابھری۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑی اسمارا، جس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا، وہ فرش پر گر کر پاش پاش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر لکھی اذیت کسی سے چھپی نہ تھی۔ ہاں، طلاق۔ تم سمجھتی ہو کہ تم نے وہ نشہ آور دوا پلا کر
مجھے اپنا بنا لیا تو میں تمہیں قبول کر لوں گا۔ ارمان نے اسمارا کی طرف بڑھ کر غصے سے کہا، تم ایک گھٹیا سازشی عورت ہو اسمارا۔ ارمان اپنی زبان کو لگام دو۔ فرقان ملک نے آگے بڑھ کر ارمان کے چہرے پر ایک بھرپور تھپڑ رسید کر دیا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو اسمارا کی عزت کرنی ہوگی، ورنہ ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جا۔ ارمان نے اپنا گال سہلایا۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس ملازم کی بیٹی مجھ سے زیادہ عزیز ہے تو مبارک ہو آپ کو، یہ حویلی اور یہ جائیداد۔ میں اب ایک پل بھی یہاں نہیں رکوں گا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گیا، اپنا پاسپورٹ اور کچھ ضروری کاغذات اٹھائے اور باہر کی طرف لپکا۔ اسمارا نے روتے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ ارمان صاحب میری بات تو سنیں، میں نے وہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، پلیز مت جائیں، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ ارمان نے اسے جھٹکا دیا اور باہر نکل گیا۔ اس نے نتاشا کو فون ملایا۔ اسے یقین تھا کہ اس مشکل گھڑی میں نتاشا اس کا ساتھ دے گی۔ نتاشا، میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہا ہوں، ہمیں ابھی اسی وقت کہیں باہر نکلنا ہوگا، ارمان نے پر امید لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے نتاشا کی سرد آواز آئی، کیا مطلب سب کچھ چھوڑ دیا ہے؟ ارمان، کیا تمہارے ڈیڈ نے تمہیں جائیداد سے بے دخل کر دیا ہے؟ ہاں، پر تم تو ہو نا میرے ساتھ۔ ارمان کی بات ادھوری رہ گئی۔ دیکھو ارمان، میں نے ارمان ملک سے پیار کیا تھا، کسی سڑک پر پھرنے والے عام لڑکے سے نہیں۔ اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں تو میرا تمہارے ساتھ کوئی فیوچر نہیں، دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ نتاشا نے فون کاٹ دیا اور ارمان ساکت رہ گیا۔ اس نے فہد اور سمیر کو فون کیا، مگر سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر فون رکھ دیا۔ وہ جن دوستوں پر فخر کرتا تھا وہ دراصل اس کی دولت کے ہی تو پجاری تھے۔ ارمان کو پہلی بار اپنی اوقات کا احساس ہوا، مگر اس کی انا اب بھی اسے واپس مڑنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک پرانے دوست سے رابطہ کیا جو بیرون ملک مقیم تھا، اور اسی رات پہلی فلائٹ سے ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ حویلی میں ماتم کا سما تھا۔ ارمان کے جانے کے بعد فرقان ملک صاحب بستر سے لگ چکے تھے، جبکہ ارمان کی ماں کا غصہ اسمارا پر ٹوٹ پڑا تھا۔ تم ایک منحوس لڑکی ہو، جب سے اس گھر میں آئی ہو میرا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، میرا بیٹا چلا گیا تمہاری وجہ سے۔ ارمان کی ماں نے اسمارا کو زوردار تھپڑ مارا۔ کاش میرے بیٹے نے تم جیسی نیچ لڑکی کی جان بچانے کے بجائے گاڑی نہ روکی ہوتی۔ اسمارا خاموشی سے یہ سب سہتی رہی۔ اس کے پاس صفائی دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک اسے چکر آیا اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ حویلی کی فیملی ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے جو خبر دی اس نے حویلی کے مکینوں کے ہوش اڑا دیے تھے۔ مبارک ہو اسمارا بی بی، امید سے ہیں۔ فرقان ملک جو سہارے سے اٹھ کر کمرے میں آئے تھے یہ سن کر وہی رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا وارث، ارمان کا بچہ، خان بابا ارمان صاحب کو بتانا ہوگا کہ وہ واپس آ جائیں گے۔ اسمارا نے نقاہت بھری آواز میں امید کا دامن تھامتے ہوئے کہا، نہیں۔ فرقان ملک کا لہجہ فیصلہ کن تھا، کوئی بھی اسے نہیں بتائے گا، نہ تم، نہ اس کی ماں اور نہ کوئی ملازم۔ اگر اسے اپنی بیوی اور اپنے باپ کی عزت کی پرواہ نہیں تھی تو اسے باپ بننے کا حق بھی تبھی ملے گا جب وہ ایک انسان بن کر واپس آئے گا۔ اسے باہر کی ٹھوکریں کھانے دو، اسے پتہ چلے کہ اپنوں کے بغیر انسان کتنا اکیلا ہوتا ہے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ 2 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ ارمان کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہیں چھوٹی موٹی جاب کر رہا ہے۔ دوسری طرف حویلی میں ایک ننھے فرشتے کی آمد ہو چکی تھی جس کا نام حمزہ رکھا گیا تھا۔ حمزہ کی شکل بالکل ارمان جیسی تھی، وہی بھوری آنکھیں اور وہی تمکنت۔ اسمارا نے ان 2 سالوں میں خود کو بالکل بدل دیا تھا۔ وہ اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی بلکہ حویلی کے سارے ہی انتظامات بڑی مہارت سے سنبھال رہی تھی۔ فرقان ملک اسے اپنی بیٹی مان چکے تھے اور اسے گھر کی تمام ذمہ داریاں سونپ دی گئی تھیں۔ اسمارا بیٹی، حمزہ کو تیار کرو، آج ہمیں دربار جانا ہے۔ فرقان ملک نے پیار سے کہا، جی بابا، بس ابھی آئی۔ اسمارا نے حمزہ کو گود میں اٹھایا جو کہ 1.5 سال کا ہو چکا تھا اور شرارت سے اس کا دوپٹہ کھینچ رہا تھا۔ اسی وقت حویلی کے گیٹ پر ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ ایک شخص باہر نکلا جس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں پچھتاوے کے گہرے سائے تھے۔ اس کا لباس سادہ تھا اور اس کے پاس صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ یہ ارمان ملک تھا جو 2 سال کی مسافت اور ٹھوکروں کے بعد اپنے گھر لوٹ کر آیا تھا۔ ارمان نے کانپتے ہاتھوں سے حویلی کی دہلیز پر قدم رکھا
سامنے ہی لان میں اسمارا کھڑی تھی جس کی گود میں ایک بچہ تھا جو کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ تو ارمان کے قدم وہیں جم گئے۔ اسمارا کی نظر جیسے ہی ارمان پر پڑی تو اس کے ہاتھ سے حمزہ کا کھلونا گر گیا۔ 2 سال بعد دونوں کی نظریں ملی تو ہزاروں شکوے پچھتاوے فضا میں بکھر گئے۔ ارمان کی نظر اس بچے پر جمی تھی جو کہ اس کے اپنے عکس جیسا لگ رہا تھا۔ یہ کون ہے اسمارا؟ ارمان کی آواز بمشکل نکل پائی تو اسمارا نے حمزہ کو سینے سے لگایا اور خاموشی سے ارمان کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں 2 سال کی تنہائی اور صبر و شکر کی ایک داستان لکھی تھی۔ ارمان کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کچھ کھو دیا تھا، مگر اب اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا اس دہلیز پر اس کے لیے اب بھی کوئی جگہ باقی ہے یا نہیں۔ حویلی کے وسیع ہو رہی اس لان میں پھیلی خاموشی کسی طوفان کے بعد کے سکوت جیسی تھی، مگر ارمان کے لیے خاموشی اس کے اندر مچنے والے شور سے کہیں زیادہ ہولناک تھی۔ اس کے پیروں تلے جیسے زمین ساکت ہو گئی تھی اور نظریں سامنے کھڑی اسمارا پر جمی تھی جس کی گود میں موجود ننھا سا بچہ ارمان کے اپنے بچپن کی تصویر تھا۔ وہ بھوری آنکھیں، وہ تیکھے نقش، سب چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ارمان کا اپنا عکس ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ ارمان کی آواز جیسے کسی گہری کھائی سے نکل رہی تھی، خشک اور بے جان۔ اسمارا نے اپنی گرفت حمزہ پر مضبوط کر لی جیسے اسے کسی بیرونی حملے سے بچا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی معصومیت تو تھی، مگر اب اس میں ایک ایسا وقار اور ٹھہراؤ آ چکا تھا جو ارمان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حمزہ نام ہے اس کا، اس خون کا وارث جسے آپ 2 سال پہلے مٹی میں رول کر چلے گئے تھے۔ ارمان نے قدم آگے بڑھانا چاہا مگر اسمارا کے چہرے کی سختی نے اسے وہیں روک دیا۔ حمزہ نے ارمان کو ایک اجنبی کی طرح دیکھا اور اسمارا کے کاندھے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہ دیکھ کر ارمان کے دل میں ایک ایسی ٹیس اٹھی جو اس نے باہر کی تمام ٹھوکروں میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسی لمحے برآمدے میں فرقان ملک نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر نظروں کی عقابی چمک ابھی بھی باقی تھی۔ واپس آ گئے ارمان؟ 2 سال لگ گئے تمہیں یہ راستہ ڈھونڈنے میں۔ ان کا لہجہ سرد اور نپا تلا تھا۔ ڈیڈ، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میں ایک باپ بن چکا ہوں؟ مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ ارمان نے دکھ اور کرب سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بتانے کے لیے رشتہ ہونا ضروری ہے ارمان، تم نے تو سارے رشتے اسی روز توڑ دیے تھے جب تم نے اسمارا کو اس کمرے سے باہر دھکیلا تھا۔ فرقان ملک نے ایک گہرا سانس لیا اور اسمارا کی طرف دیکھا۔ اسمارا بیٹی، حمزہ کو اندر لے جاؤ، مجھے ارمان سے بات کرنی ہے۔ اسمارا خاموشی سے پلٹی اور ارمان کے قریب سے گزر گئی۔ ارمان نے اس کے لباس سے اٹھنے والی وہی پرانی دھیمی خوشبو محسوس کی، مگر اب اس خوشبو میں ایک تقدس تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اسمارا وہ ملازم کی بیٹی نہیں رہی تھی، وہ حویلی کی اصل مالکن بن چکی تھی۔ فرقان ملک نے ارمان کے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے تمام ملازموں کو 2 دن کی چھٹی دے دی ہے اور میں تمہاری ماں کو لے کر ابھی عمرے پر نکل رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم دونوں اس حویلی میں تنہا رہو۔ میں تمہیں وہ تنہائی دینا چاہتا ہوں جس میں تم اپنے گناہوں کا حساب کر سکو اور اسمارا سے معافی مانگ سکو۔ یاد رکھنا ارمان، یہ آخری موقع ہے۔ اسمارا کا دل جیت لیا تو سب جیت لیا، ورنہ تم میرے لیے 2 سال پہلے ہی مر چکے تھے۔ حویلی اب بالکل خالی تھی، نہ کسی ملازم کی آہٹ تھی، نہ ہی والدین کی موجودگی کا سایہ تھا۔ ارمان اپنے اسی کمرے میں بیٹھا تھا جس کی ہر چیز اسے 2 سال پہلے کے واقعات کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ بیڈ جس پر اس نے اسمارا کو جگہ نہیں دی تھی اور وہ فرش جہاں وہ چادر بچھا کر سوئی تھی اسے اپنی ہر زیادتی کا بوجھ کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ سارا دن اسمارا کی روٹین کو دور سے مانیٹر کرتا رہا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اسمارا کیسے حمزہ کو سنبھالتی ہے، کیسے گھر کے کام خود کرتی ہے اور کیسے نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو گرتے ہیں۔ ارمان نے کئی بار چاہا کہ وہ جا کر اس سے بات کرے، اس کا ہاتھ تھام کر معافی مانگے، مگر وہ ہمت ہی نہیں جٹا پایا۔ وہ بے تکلفی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے اب ایک مفقود رشتہ بن چکی تھی۔ شام کے وقت ارمان کچن میں گیا جہاں اسمارا حمزہ کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی۔ ارمان کو دیکھ کر وہ ذرا بھی متزلزل نہ ہوئی بلکہ اپنا کام کرتی رہی۔ اسمارا، کیا میں حمزہ کو تھوڑی دیر کے لیے پکڑ سکتا ہوں؟
ارمان نے نہایت دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اسمارا نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سو رہا تھا اور ارمان صاحب، اسے اجنبیوں کی گود میں سونے کی عادت نہیں ہے۔ اجنبی؟ میں اس کا باپ ہوں اسمارا، ارمان نے تڑپ کر کہا۔ باپ وہ ہوتا ہے جو سائے کی طرح رہے، جو پہلی سانس سے لے کر پہلے قدم تک موجود ہو۔ حمزہ کے لیے اس کے دادا ہی سب کچھ ہیں۔ آپ محض ایک وہ نام ہے جو اس کے برتھ سرٹیفکیٹ پر لکھا ہے۔ اسمارا نے دودھ کی بوتل اٹھائی اور بغیر ارمان کی طرف دیکھے باہر نکل گئی۔ ارمان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے باہر کی 2 سال کی مزدوری نے یہ تو سکھا دیا تھا کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، مگر آج اسے پتہ چلا کہ کھوئی ہوئی عزت اور اعتبار کیسے کمایا جاتا ہے۔ وہ ساری رات اپنے بیٹے کے کمرے کے باہر ٹہلتا رہا۔ کبھی دروازے کی دراڑ سے اسے سوتا ہوا دیکھتا تو کبھی اسمارا کی تھکی ہوئی صورت دیکھ کر شرمندہ ہوتا۔ اگلے دن ابھی سورج پوری طرح سے طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ حویلی کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ ارمان باہر نکلا تو سامنے نتاشا کھڑی تھی۔ 2 سال میں وہ مزید ماڈرن ہو چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی جو ارمان بخوبی پہچانتا تھا۔ ارمان، مائی گاڈ، تم واپس آ گئے اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ نتاشا نے آگے بڑھ کر ارمان کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر ارمان نے پیچھے ہٹ کر اسے حیران کر دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو نتاشا؟ ارمان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں نے سنا تھا تم واپس آ گئے ہو تو میں دوڑی آئی۔ ارمان، تمہیں اندازہ نہیں ہے میں نے یہ 2 سال تمہارے انتظار میں کیسے گزارے ہیں، نتاشا نے اپنا لہجہ جذباتی بناتے ہوئے کہا۔ اب تم واپس آ گئے ہو تو ہمیں اپنے پرانے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ تم اس ملازمہ کو طلاق دو اور ہم نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ ارمان نے اسے غور سے دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی عورت تھی جس نے اسے مشکل وقت میں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ انتظار؟ نتاشا، جھوٹ بولنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تم نے میرا نہیں، میری جائیداد کا انتظار کیا ہے۔ میں اب وہ ارمان نہیں رہا جس کے پیچھے تم بھاگتی تھی۔ ارمان، تم ایسے کیسے بدل سکتے ہو؟ میں نے تمہیں ای میلز کی، میسیجز کیے۔ نتاشا نے ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دی۔ ای میلز تب آئیں جب تمہیں پتہ چلا کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ جب میں سڑکوں پر تھا تب تم کہاں تھی؟ ارمان کی آواز بلند ہوئی تو اسمارا حمزہ کو گود میں لیے برآمدے میں آ گئی۔ نتاشا کی نظر اسمارا اور اس کی گود میں موجود بچے پر پڑی تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ یہ بچہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے نتاشا، میرا وارث، ارمان نے فخر سے کہا۔ نتاشا نے حقارت سے اسمارا کی طرف دیکھا۔ اوہ، تو اس نوکرانی نے اس طرح تمہیں باندھ لیا۔ ارمان، تم اتنے بیوقوف تو نہیں ہو سکتے۔ یہ سب اس کی چال ہے تاکہ وہ حویلی کی مالکن بن سکے۔ ارمان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اسمارا بول پڑی۔ نتاشا بیوی، حویلی کی مالکن تو میں اسی دن بن گئی تھی جب میرے سسر نے چابیاں میرے حوالے کی تھی۔ آپ جس جائیداد کے پیچھے آئی ہیں اس پر اب صرف میرے بیٹے کا حق ہے۔ نتاشا غصے سے تل ملا اٹھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ نتاشا نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ اسمارا کو تھپڑ مار سکیں، مگر اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ اسمارا کے چہرے تک پہنچتا ارمان نے نتاشا کا ہاتھ ہوا میں ہی جکڑ لیا۔ خبردار نتاشا، اگر دوبارہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ ارمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ نکل جاؤ میری حویلی سے اور دوبارہ یہاں نظر مت آنا۔ نتاشا ارمان کی یہ تبدیلی دیکھ کر بوکھلا گئی۔ تم پچھتاؤ گے ارمان، تم اس دیہاتی لڑکی کے ساتھ سڑتے رہو گے۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بھاگی اور دھاڑے مارتی ہوئی نکل گئی۔ لان میں اب پھر سے وہی خاموشی تھی۔ ارمان مڑا اور اسمارا کی طرف دیکھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ارمان کے لیے اب نفرت نہیں بلکہ ایک الجھن تھی۔ آپ نے اسے کیوں نکالا؟ آپ تو اس سے پیار کرتے تھے، اسمارا نے دھیمے سے پوچھا۔ تو ارمان اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے دیپ جل رہے تھے۔ پیار اسے نہیں کہتے اسمارا، پیار تو وہ ہے جو تم نے نبھایا ہے۔ 2 سال تک اس گھر کو، میرے والدین کو اور میرے اس بیٹے کو سنبھالا جسے میں خود چھوڑ گیا تھا۔ نتاشا تو محض ایک سراب تھی، حقیقت تم ہو۔ اسمارا نے نظریں جھکا لی۔ باتیں کرنا آسان ہوتا ہے ارمان صاحب، اعتبار ٹوٹ جائے تو لفظوں سے نہیں جڑتا۔ میں جانتا ہوں اسمارا، میں تم سے معافی مانگنے کا حق بھی کھو چکا ہوں، مگر میں ان 2 سالوں میں بہت بدل گیا ہوں۔ باہر کی دنیا نے مجھے سکھایا کہ اسٹیٹس کپڑوں یا گاڑیوں سے نہیں، کردار سے بنتا ہے۔ میں تمہیں اور حمزہ کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جو میرا فرض تھا۔ ارمان نے حمزہ کی چھوٹی سی ہتھیلی کو چوما۔ اسمارا کے دل کی برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔
مگر وہ اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ ارمان اس کے بدلتے رویے کو دیکھ کر خوش بھی تھا اور پر امید بھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی بہت سے فاصلے مٹانے باقی ہیں، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اسمارا کے دل میں اپنا گھر دوبارہ سے بنائے گا۔ اگلے 2 دن ارمان نے اسمارا کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا۔ کبھی وہ حمزہ کو کھلاتا تو کبھی باغ کی صفائی کرتا۔ وہ بہانے سے اسمارا کے قریب آنے کی کوشش کرتا، اس سے باتیں کرتا، مگر اسمارا ابھی بھی ایک باوقار فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والی سختی نہیں تھی، بلکہ ارمان کی محنت دیکھ کر کبھی کبھی اس کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی اور مسکراہٹ جیسے اچانک سے آ جایا کرتی تھی، مگر وہ اسے فوراً چھپا لیتی۔ ارمان کو احساس ہو رہا تھا کہ محبت زبردستی نہیں کی جاتی، یہ تو آہستہ آہستہ دلوں میں اترتی ہے۔ وہ اسمارا کے ہر انداز کو، اس کی ہر بات کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ 2 سال کی پیاس اب بجھنے والی ہے۔ حویلی کی فضا آج بدلی سی تھی۔ 2 سال کی طویل جدائی اور پھر واپسی کے بعد گزرے چند دنوں نے ارمان کو بالکل ایک نیا انسان بنا دیا تھا۔ وہ ارمان ملک جو کبھی غرور اور تکبر کا بت بنا رہتا تھا، اب اسمارا کے پیچھے پیچھے اس کے اشاروں کا منتظر تھا۔ نتاشا کے جانے کے بعد جیسے حویلی سے آخری نبوت بھی ختم ہو گئی تھی۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح سے طلوع نہیں ہوا تھا جب اسمارا کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنے کمرے کے باہر کچھ آہٹیں محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور حمزہ کو سوتا چھوڑ کر باہر آئی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی وہ حیرت سے ساکت رہ گئی۔ پوری حویلی سفید گلابوں اور روشنیوں سے سجی ہوئی تھی۔ ہر طرف وہی دھیمی سی خوشبو تھی جو اسمارا کو بے حد پسند تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ارمان جو کہ ایک میز کے پاس کھڑا سب کچھ ترتیب دے رہا تھا پلٹا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو اسمارا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ مڑا اور اسمارا کے قریب آیا۔ آج کا دن یاد ہے تمہیں اسمارا؟ ارمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تو اسمارا نے تھوڑا سوچا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کوئی خاص بات؟ آج ہماری شادی کی تاریخ ہے۔ آج ہی کے دن اس حویلی میں ہمارا نکاح ہوا تھا۔ ارمان کا لہجہ بوجھل ہو گیا۔ وہ دن جب میں نے تمہیں نفرت کی چادر پہنائی تھی، اور آج میں اس دن کو محبت کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں۔ اسمارا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آپ کو یاد ہے؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں اسمارا؟ وہ دن میری زندگی کا سب سے سیاہ دن تھا کیونکہ میں نے ایک ہیرا ٹھکرا دیا تھا۔ مگر ان 2 سالوں میں جو میں نے پردیس میں مزدوری کرتے ہوئے گزارے، مجھے سکھایا کہ انسان کی اصل قیمت اس کا بینک بیلنس نہیں، اس کا کردار اور اس کے پیچھے کھڑے مخلص رشتے ہوتے ہیں۔ ارمان نے میز پر رکھے کیک کی طرف اشارہ کیا جس پر ہیپی اینیورسری لکھا تھا۔ اسمارا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، تمہیں کمرے سے نکال دیا، تمہیں زمین پر سونے پر مجبور کیا، تمہاری ممتا کا ساتھ نہیں دیا۔ میں معافی کے قابل تو نہیں ہوں، مگر کیا تم مجھے ایک موقع اور دے سکتی ہو؟ ارمان نے اس کا ہاتھ تھامنے کی جرات کی۔ اسمارا نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ارمان کا ہاتھ تھوڑا لرز رہا تھا۔ ارمان صاحب، معافی تو میں نے اسی دن دے دی تھی جب آپ واپس آئے تھے، مگر اعتبار کمانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ میں تیار ہوں اسمارا، میں پوری زندگی تمہارا اعتبار کمانے میں گزار دوں گا۔ اب میرے نزدیک سٹیٹس یا جائیداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے لیے سب سے اہم تم اور حمزہ ہو۔ ارمان نے آگے بڑھ کر اسمارا کے ماتھے پر ایک طویل اور عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ اسمارا کے دل کا غبار جیسے ایک پل میں دھل گیا۔ اس نے ارمان کے سینے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، یہ اس صبر کا میٹھا پھل تھا جس نے 2 سال تک چکھا تھا۔ رو مت اسمارا، اب تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو میری وجہ سے نہیں آئے گا۔ ارمان نے اس کے آنسو پہنچے تو اسے کیک کاٹنے کے لیے میز تک لے گیا۔ حمزہ بھی اب جاگ گیا تھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پاس آ گیا۔ ارمان نے اسے گود میں اٹھایا اور اسمارا کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ حویلی جو کبھی خاموشی کا قبرستان لگتی تھی، آج قہقہوں اور خوشیوں سے مہک رہی تھی۔ شام کے وقت حویلی کے باہر گاڑیوں کا شور سنائی دیا۔ فرقان ملک اور ان کی بیگم عمرے سے واپس آ چکے تھے۔ ارمان اور اسمارا حمزہ کو لے کر ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے۔ فرقان صاحب نے جب ارمان اور اسمارا کو ایک ساتھ خوش دیکھا تو ان کے چہرے پر وہ سکون آ گیا جو 2 سال سے غائب تھا۔ مبارک ہو ارمان، تم نے نہ صرف عمرے کی سعادت کی خبر سنی
بلکہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے اپنی دنیا کی سب سے بڑی خوشی بھی جیت لی ہے۔ جی ڈیڈ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ سفر مشکل تھا مگر اس نے مجھے بدل دیا۔ ارمان نے اپنے باپ کے ہاتھ چومے۔ ارمان کی ماں نے بھی اسمارا کو گلے لگایا اور اپنی پچھلی زیادتیوں پر معافی مانگی۔ حویلی میں آج سچ مچ کی عید کا سما تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ رات کے وقت جب سب مہمان چلے گئے اور حویلی میں سکون چھا گیا، ارمان اور اسمارا چھت پر بیٹھے چاندنی رات کا لطف اٹھا رہے تھے۔ حمزہ دادا دادی کے پاس سو چکا تھا۔ اسمارا، ارمان نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی، اسمارا نے مسکرا کر پوچھا۔ خان بابا اور امی کل واپس آئے ہیں، وہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ ہم انہیں کیا گفٹ دیں گے۔ ارمان نے شرارت سے کہا اور اسمارا کے مزید قریب ہو گیا۔ تو آپ نے کیا سوچا ہے؟ اسمارا نے ارمان کے لہجے کی شرارت بھانپ لی تو ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا اور بہت رومانوی انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم انہیں حمزہ کے لیے ایک چھوٹے بھائی یا بہن کا گفٹ دے دیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ تو اسمارا شرم سے لال ہو گئی اور اپنا چہرہ ارمان کے شانے پہ رکھ دیا۔ آپ بھی نا بہت بدل گئے ہیں۔ ہاں، بدل گیا ہوں تمہاری محبت میں۔ ارمان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آسمان پر چمکتا چاند اس ادھوری محبت کے مکمل ہونے کا گواہ تھا۔ وفا کے وہ نقش جو کبھی مٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اب اس حویلی کی بنیادوں میں ہمیشہ کے لیے پختہ ہو چکے تھے۔